اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی فقہی مسائل میں مسافر کے احکام کی بات چل رہی تھی۔ آج جو مسئلہ بیان کرنا ہے، اگر کوئی شخص ملازمت یا پڑھائی وغیرہ کے لیے کسی دوسرے شہر کو اپنا وطن قرار دے تو اس کے پہلے وطن کا کیا حکم ہے؟ من باب المثال ایک شخص ہے، ڈیرہ غازی خان اس کا وطن ہے، یا توسا شریف اس کا وطن ہے، لورا لئی اس کا وطن ہے، لاہور اس کا وطن ہے۔ اب وہ اپنے اس وطن کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا گیا، اس کو وطن بنا لیا ہے، تجارت کی غرض سے، پڑھائی کی غرض سے، رہنے کی غرض سے گیا ہے۔ آیا اس کے پہلے وطن کا کیا حکم ہے؟ یہ وطن باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جواب: اگر اسے اچھا خاصا احتمال ہو کہ آئندہ دوبارہ رہنے کے لیے اپنے پہلے وطن واپس آئے گا تو پھر وہ اس کے وطن کے حکم میں باقی رہے گا۔ یعنی اگر اس کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ میں یہاں سے پھر دوبارہ شفٹ ہوں گا اپنے پہلے وطن میں، چاہے 10 سال کے بعد، چاہے 5 سال کے بعد، لیکن شفٹ ہوں گا میں ضرور، دوبارہ وہاں میں زندگی گزاروں گا، وہاں جاؤں گا، تو یہ اس کے پہلا جو وطن تھا وہ اس کے وطن کے حکم میں باقی رہے گا۔ لیکن اگر اطمینان یا یقین ہو کہ اب یہاں رہنے کے لیے دوبارہ واپس نہیں آئے گا تو وہ اس کا وطن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اس کو یقین ہے، احتمال ہے کہ اب میں دوبارہ ڈیرہ غازی خان، دوبارہ لورا لئی، دوبارہ لاہور، دوبارہ توسا شریف، یہ جو میرا پہلا وطن تھا، دوبارہ لوٹ کر نہیں جاؤں گا، یعنی رہنے کے لیے وہاں نہیں جاؤں گا بس، تو اب یہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ تو وطن شمار نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہاں جائے اور شرعی مسافت پوری ہو رہی ہو تو نماز قصر پڑھے گا۔ اب اگر پہلے وطن میں جاتا ہے، اسی صورت میں، یعنی ہم اس کو 2 صورتوں میں تقسیم کرتے ہیں تکرار کر کے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک شخص ہے، اس کا وطن ہے ڈیرہ غازی خان پہلا، لاہور پہلا وطن ہے، لورا لئی پہلا وطن ہے، کوئٹہ پہلا وطن ہے، توسا شریف پہلا وطن ہے، اسلام آباد پہلا وطن ہے۔ وہ اس کو چھوڑ کے ملازمت کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے، تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنا وطن بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا وطن اس کا وطن کے حکم میں رہے گا یا نہیں؟ یہ وطن ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اس کو اچھا خاصا احتمال ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ دوبارہ میں یہاں جاؤں گا، زندگی گزارنے کے لیے شفٹ ہو جاؤں گا، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میں دوبارہ وہاں جاؤں گا، تو اس صورت میں یہ اس کا وطن شمار رہے گا پہلا۔ اگر اس کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ نہیں اب میں دوبارہ یہاں نہیں جاؤں گا زندگی گزار، بالکل اس کو ترک کر دیا ہے، بس زندگی یہاں نہیں گزاروں گا، نہیں جاؤں گا، ترک کر دیا ہے، یقین ہے، تو اب یہ اس کا وطن شمار نہیں رہے گا۔ اب اگر یہ یہاں آئے گا، شرعی مسافت بن رہی ہے، تو نماز قصر پڑھے گا۔ سوال: اب کیسے پتہ چلے گا انسان نے اپنے پہلے وطن کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا؟ یعنی کس طرح ہمیں معلوم ہوگا بھئی یہ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں میں، یہ پہلا وطن میرا نہیں رہا؟ تو جواب: اس کا معیار یہ وہی ہے کہ انسان اطمینان رکھتا ہو آئندہ اس جگہ رہنے کے لیے واپس نہیں آئے گا، یعنی اس کو اطمینان ہو جائے، یقین رکھتا ہو کہ اب دوبارہ میں وہاں رہنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ میں نے ترک کر دیا، تو یہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ جب بھی یہاں آئے گا تو نماز قصر پڑھے گا۔ سوال: اگر کوئی اپنے وطن کو اس طرح چھوڑ دے کہ اب اس کے بعد وہ کبھی یہاں رہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اگر دوبارہ کسی غرض کے لیے وہاں جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز قصر ہے۔ یعنی اگر وہ یقین رکھتا ہے، اطمینان رکھتا ہے اب میں دوبارہ پہلے وطن میں رہنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کو ترک کر دیا ہے، اب اگر وہاں جاتا ہے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، فوتگی ہوگی ہے، فوتگی کے سلسلے میں جاتا ہے، کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی ہے، وہ شادی کے سلسلے میں جاتا ہے، تو نماز قصر پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا، وہ اس کا وطن شمار نہیں ہے۔